پڑھے تھے، اور پچھلی دفعہ ہم لوگوں نے کچھ حدیث اور قرآنی آیت جس میں اللہ تعالیٰ نے توبہ کے فضائل کے بارے میں بتایا تھا. تو اس میں ایک شیخ علی الطنطاوی رحمۃ اللہ علیہ کا میں نے واقعہ سنایا تھا کہ وہ میں ایک دفعہ پھر سنا دیتی ہوں جس نے ابھی جوائن کیا یا پچھلی دفعہ جوائن نہیں کیا تھا اور رہ گیا تھا. تو اور جنہوں نے سنا بھی ہے ان کی دہرائی ہو جائے گی. اچھا، اس میں وہ کہتے ہیں کہ ایک دن میں اپنا محاسبہ کرنے بیٹھا اور اپنے آپ سے سوال کیا کہ کیا اللہ تعالیٰ مجھ سے محبت کرتے ہیں. کہتے ہیں میں بار بار یہ سوال اپنے آپ سے دہراتا رہا، اور پھر مجھے یاد آیا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے نا کچھ اسباب بتائے، کچھ اوصاف بتائے اپنی کتاب قرآن کریم میں. تو کہتے ہیں کہ میں نے اللہ تعالیٰ کی کتاب پہ غور و فکر کیا، تو اس میں سے میں نے جو اوصاف جمع کیے تو اس میں سے کچھ سوال میرے سامنے آ گئے. اس میں سے ایک تھا کہ ان اللہ یحب المتقین، یعنی اللہ تعالیٰ متقی سے محبت فرماتے ہیں. تو پھر میں نے اپنے آپ سے سوال کیا کہ کیا میں متقین میں سے ہوں. تو کہتے ہیں جب میں نے اپنا جائزہ لیا تو مجھے معلوم ہوا کہ نہیں، میرا یہ مقام نہیں ہے. کہتے ہیں پھر ایک اور وصف سامنے آئی، اور اس میں یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ صابرین سے پیار کرتے ہیں. تو پھر میں نے اپنے آپ کو ٹٹولا کہ کیا میں صابرین میں شمار کیا جاتا ہوں. تو پھر مجھے اندازہ ہوا کہ نہیں، میں صابرین میں سے بھی نہیں ہوں، کیونکہ جب میں نے محاسبہ کیا تو جتنی بھی میری بے صبری کے واقعات تھے وہ تمام کے تمام میری آنکھوں کے سامنے سے گھومنے لگے. کہتے پھر جو ہے ایک اور وصف سامنے آیا جس میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ مجاہدین سے، جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں، ان سے پیار کرتے ہیں. تو پھر میں نے پوچھا کہ اپنے آپ سے پوچھا کہ کیا میں مجاہدین میں سے ہوں. پھر میں نے جائزہ لیا اور مجھے اندازہ ہوا کہ نہیں، میں ان میں سے بھی نہیں ہوں، کیونکہ میری کم تدبیری، بزدلی وہ سامنے آ گئی. کہتے جب وہ میری بزدلی، کم ہمتی میرے سامنے آ گئی تو میں نے سوچ لیا کہ اس گروہ میں بھی میرے لیے کوئی جگہ نہیں ہے. پھر آیا کہ ان اللہ یحب المحسنین، تو کیا میں محسنین میں سے ہوں. تو پتہ چلا کہ نہیں، میں اس سے بھی بہت دور ہوں. کہتے اسی غور و فکر میں تھا، سوچ و بچار کر رہا تھا، اور اس بات کا کہتے مجھے بہت شدید خوف بھی طاری ہو گیا کہ میرے اعمال میں کوئی بھی ایسی چیز نہیں جس کے سبب اللہ مجھ سے محبت کرے. تو پھر ایک دم مجھے اللہ کا قول یاد آ گیا کہ ان اللہ یحب التوابین، یعنی میں نے اپنے سامنے توبہ کا دروازہ کھلا پایا. پھر میں سمجھ گیا کہ یہ آیت میرے لیے اور میرے جیسے تمام دوسرے لوگ کے لیے ہے. تو کہتے ہیں میں بیٹھ گیا اور اپنے گناہوں کو یاد کرتا جاتا اور کہتا جاتا استغفر اللہ واتوب الیہ، استغفر اللہ واتوب الیہ. تو اب مجھے یقین ہے کہ میں اس کی رحمت سے اس کے محبوب لوگوں میں شامل ہو جاؤں گا. اچھا، پھر اس میں اللہ تعالیٰ جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال کے ذریعے سے سمجھایا کہ جب ایک بندہ تائب ہو جاتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ اس پہ کتنا خوش ہوتے ہیں. اپنے بندے کی توبہ سے جس قدر خوش ہوتے ہیں اس کا کوئی اندازہ لگانا چاہے تو ایک چھوٹی سی مثال انہوں نے دی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص صحرا میں سفر کر رہا ہے، اس کے ساتھ اس کی اونٹنی ہے جس پر اس کا سارا کھانا پینا رکھا ہوا ہے. جو راہ کا مسافر ہوتا ہے تو اس کا زیادہ راہ ہوتا ہے ساتھ، اس میں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. تو کہتے ہیں کہ اچانک صحرا کے بیچ میں وہ پہنچتا ہے اور وہ اونٹنی جو ہے اپنے مالک سے بھاگ جاتی ہے. وہ اس کو تلاش کرتا رہتا ہے، ادھر ادھر بھاگتا رہتا ہے اس کے پیچھے، لیکن ناکام رہتا ہے. اور یہ بھی اس کو پتا ہے کہ اس اونٹنی کے بغیر صحرا کو عبور کرنا ناممکن ہے. مشکل تو نہیں، ناممکن ہے، کیونکہ جنہوں نے صحرا میں سفر کیا ان کو یہ پتا ہے کہ اس میں ڈائریکشن کا ہونا، زیادہ راہ کا ہونا، سفر کے لیے ایک سواری کا ہونا، یہ کتنا زیادہ ضروری ہے. اور اگر یہ چیزیں نہ ہوں تو آپ ادھر ہی قبرستان ہی، آپ کا جو صحرا ہے وہی آپ کا قبرستان بن جاتا ہے، آپ کی قبر بن جاتی ہے. خیر بہرحال کہتے اس آدمی کو بھی اپنی ہلاکت کا یقین ہو گیا کہ بس اب میں تو گیا. کہتا ہے شدید مایوسی کی کیفیت میں وہ اپنے لیے کھڑا کھودتا ہے اور اسی میں لیٹ کے اپنی موت کا انتظار کرنے لگتا ہے. کہتے اس حالت میں اس کی آنکھ لگ جاتی ہے
اور جب وہ اچانک بیدار ہوتا ہے تو کیا دیکھتا ہے کہ اس کی گمشدہ اونٹنی کھانے اور پینے کے ساتھ اس کے سر پہ کھڑی ہے. کہتے اس کو پا کر اس کو اتنی شدید خوشی ہوتی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہتا ہے. اب اختیار وہ کہتا ہے کہ اللہ تو میرا بندہ، میں تیرا اللہم انت عبدی وانا ربک، اللہ اے اللہ تو میرا رب ہے. یعنی وہ سوری کہتے ہیں کہ اللہم انت عبدی وانا ربک، اے اللہ تو میرا بندہ میں تیرا رب ہوں. یعنی کہ وہ الٹا کہہ دیتا ہے، اور یہ جو خطا ہے وہ اس سے بے انتہا خوشی کے مارے سرزد ہوتی ہے. کہنا تو وہ یہ چاہتا ہے کہ اللہ عز و جل میں تیرا بندہ ہوں، تو میرا رب ہے. پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کسی کی توبہ پر بھی اللہ تعالیٰ اس آدمی سے بھی زیادہ خوش ہوتے ہیں. اچھا، اب یہاں پر ایک نقطہ ہے، اس پوائنٹ پہ غور کریں کہ کیا اللہ تعالیٰ کی خوشی بندوں کی خوشی جیسی ہے؟ جبکہ وہ اپنے بارے میں خود فرماتے ہیں کہ لیسا کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، یعنی میرے اس جیسی کوئی چیز نہیں، اور وہ سننے والا، وہ دیکھنے والا ہے. تو یعنی اے بندہ، کہ شاید تجھے خود بھی اپنی توبہ پر اتنی خوشی نہیں ہوتی، یا اس خوشی کا ادراک نہیں ہوتا ہے، احساس نہیں ہوتا ہے، مگر تیرے توبہ کرنے پر تیرا رب بہت زیادہ خوش ہوتا ہے. اور اس میں جو نقطہ ہے جس پہ غور کرنا ہے وہ یہ کہ توبہ کے وقت کیا ایسی چیز ہے جو اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے. اب وہ تائب کا دل جس میں جو درد ہوتا ہے، جو شرمندگی ہوتی ہے، جو پچھتاوا ہوتا ہے، جو انکساری ہوتی ہے، وہ چیز، ایسا دل اور ایسا تائب وہ اللہ تعالیٰ کی محبت کو پا لیتا ہے اور اس انتہا کو چھو لیتا ہے. اور جس لمحے بندے نے اس کے ساتھ توبہ کی، انکساری اور شرمندگی کے ساتھ، تو اللہ تعالیٰ کے قریب ترین درجات میں فائز ہو جاتا ہے. اور وہ ایک لمحہ بہت ہی قیمتی ہو جاتا ہے جب وہ رحمان کا حبیب بن جائے. تو کیونکہ جب تواب نے اسے قبول کر لیا تو اس سے بڑھ کر تو اور کوئی سعادت ہی نہیں ہے نا. اب آپ یہ دیکھیں کہ ہم یہاں پہ دنیا میں نا ریفرنس دیتے ہیں کہ فلاں منسٹر ہمارا جو ہے جاننے والا ہے، ڈمکانا، جو کوئی بھی بس ایسی پوزیشن جو دنیاوی پوزیشن ہوتی ہے اس سے ایسوسیٹ کر کے بندہ خوشی فیل کرتا ہے. لیکن اب جب اللہ تعالی سے ایسوسیٹ ہو جاتے ہیں، اس سے بڑھ کر اور کوئی خوشی کی تو بات ہی نہیں ہے. اور جب اللہ تعالی آپ کو اپنا بندہ قبول کر کے ایک اعلیٰ درجات پہ فائز کر دے تو وہ دنیا کی ہر چیز اس کے سامنے ہیچ ہے. کہتے ہیں کہ یہ بات بھی بہت ہمت اور امید دلانے والی ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے جلال اور عزت کی قسم کھائی ہے اور کہا کہ میں معاف کرنے کا وعدہ کرتا ہوں جب بھی اس کے سامنے تائب ہو کے آپ پیش ہوں گے. یہ بھی نہیں کہا کہ ifs and buts، یا کروں گا یا نہیں کروں گا. شرط یہ ہے کہ بس آپ نے اللہ تعالیٰ کے سامنے انکساری سے جھک جانا ہے. پھر اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، اور اللہ تعالیٰ تو اپنے وعدے سے نہیں پھرتا، انسان کا وعدہ تھوڑی ہے. اچھا، کہتے ہیں جب ابلیس نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کرا ہے نا، تو پھر اس کو تو ملعون کہہ دیا، جنت سے نکال دیا. تو اس نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ تیرے عزت کی قسم میں ضرور تیرے بندوں کو گمراہ کرتا رہوں گا جب تک کہ ان کی روحیں ان کے جسموں میں رہیں گی. اب یہ کتنی ایک خوفناک قسم کی بات ہے کہ اس کا وار آخرت تک، جب تک ہماری سانس میں سانس ہے، جسم میں سانس ہے، تب تک وہ ہمارے اوپر اٹیک کرتا رہے گا. اچھا، اب اٹیک کی بہت ساری قسمیں ہوتی ہیں، اور اس میں آپ کے جو طاغوت ہیں، ضروری نہیں کہ وہ شیطان اپنی شکل میں آئے گا، کبھی وہ آپ کی بیسٹ فرینڈ کی شکل میں آئے گا اور آپ کو ڈیویٹ کرے گا، آپ کو ایک دوسری راہ پہ لگائے گا کہ چلو. دیکھیں یہ میں ہے، یہ آج کیا ہے، یہ سیٹرڈے کے دن ہوتا ہے اس کا 3 بجے. جی، تو اب اس میں جو ہے نا طاغوت آ جاتا ہے، وہ کہتا ہے کہ یار بس ہر وقت تم یہ کورسز کرتی ہو، اٹینڈ کرتی ہو، چلو آ جاؤ، آج بڑی اچھی مووی لگی ہے، یا یہ والا سانگ ہے بہت زیادہ اچھا ہے، چلو لانگ ڈرائیو پہ چلتے ہیں، یہ سنتے ہیں، یا وہاں پہ بہت اچھی سیل لگی ہوئی ہے، وہاں پہ چلتے ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہی ہوں کہ ان چیزوں میں ممانعت ہے یا آپ کو اللہ تعالیٰ جو ہے اس پہ وہ کرتے ہیں،
سزا دیں گے یا اس کی پنشمنٹ ہے، لیکن یہ کہ ہر وہ لمحہ جو ضائع ہو گیا، جس کو آپ نے قیمتی نہیں بنایا، وہ قیامت کے دن یوم حسرت بنے گا. اسی لیے کہا کہ اپنے جو دن ہیں، اوقات ہیں، ان کو قیمتی بنائیں. اور سب سے آسان طریقہ ہے ان کو قیمتی بنانے کا کہ آپ دنیا کے جو روزمرہ کے کام کر رہے ہیں اس میں نیت اللہ تعالیٰ کو رضا کرنے کی کر دیں. فار ایگزامپل اگر آپ یہ کلاس اٹینڈ کر رہے ہیں تو آپ یہ نیت کر لیں کہ اللہ تعالیٰ آپ نے کہا ہے کہ مجھے ایک نالجبل مومن پسند ہے، اور ہر وہ انسان پسند ہے جو اپنی زندگی میں اپنے اندر امپروومنٹ اور چینج لاتا ہے. کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ ہلاکت ہے اس شخص کے لیے جس کا آنے والا کل گزرے ہوئے کل سے اچھا نہ ہو. تو واٹ ڈز اٹ مین؟ اٹ مین کہ آپ نے اپنے اوپر محنت کرنی ہے اور ہر لحاظ سے اپنے آپ کو امپروو کرنا ہے، چاہے وہ اسپرچولی ہے، چاہے وہ ورلڈلی نالج ہے، چاہے وہ دین کی نالج ہے، چاہے وہ ایسی پریکٹسز ہیں جو اللہ تعالیٰ کو خوش کریں، جیسے صدقہ ہو گیا، چیریٹی ورک ہو گیا، وغیرہ وغیرہ. تو جب آپ اس نیت سے کوئی بھی کام کرتے ہیں تو وہ لمحہ یا وہ اوقات، وہ کام قیمتی ہو جاتا ہے، وزنی ہو جاتا ہے. کیونکہ آخرت میں آپ کے جو اعمال ہیں وہ تو لے جائیں گے، ان کو وزن کیا جائے گا. اگر آپ دیکھیں، آپ جتنی بھی یہ آج کل جو آئی ہیں ویئنگ مشینز آئی ہوئی ہیں، اس میں اگر آپ کاغذ بھی رکھتے ہیں تو وہ اس کو بھی گرامز میں یا اس میں وے کر کے آپ کو بتا دیتے ہیں. تو قیامت کے دن ہر وہ عمل وزنی ہوگا جو آپ نے اللہ کی رضا کے لیے کیا ہے. اب وہ اگر آپ کا بیڈ بنانا ہے، فار ایگزامپل صبح اٹھ کے اگر آپ اپنا بیڈ بناتے ہیں اور آپ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے کہ صفائی نصف ایمان ہے، تو میں اس لیے کر رہی ہوں، یہ ایک آپ کا ہو گیا کام. تو آپ اپنا کر رہے ہیں، اپنا بیڈ صاف کر رہے ہیں، اپنا روم صاف کر رہے ہیں، لیکن اگر آپ نے بیڈ صاف کیے تو اللہ کی رضا کے لیے کیے، وہ مومنٹس قیمتی ہو گئے. آپ نے چائے اپنے لیے بنائی، اب آپ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا آپ کے جسم کا حق ہے اس کو حلال چیزوں، پاکیزہ و طیب چیزوں سے وہ کریں. ناشتہ بنایا اپنے جسم کو طاقت دینے کے لیے، تو اللہ تعالیٰ کو کبھی مومن پسند ہے. یا اپنے گھر والوں کے لیے آپ نے کچھ بنایا تو آپ کے گھر والوں کا آپ پر حق ہے جو اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے، جو آپ پہ فرض ہے، تو وہ سارا لمحات قیمتی ہو جاتے ہیں. چلیے کمنگ بیک ٹو دا پوائنٹ. اچھا، جب شیطان نے یہ کہا کہ میں اللہ تعالیٰ سے کہا کہ میں آپ کے بندوں کو گمراہ کرتا رہوں گا، تو اللہ تعالیٰ نے کہا، انہوں نے اپنی عزت اور جلال کی قسم کھائی اور انہوں نے ان الفاظ میں کہا کہ اور میری عزت اور میری جلال کی قسم، میں بھی ان کو معاف کرتا رہوں گا جب تک کہ وہ مجھ سے مغفرت طلب کرتے رہیں گے. اب دیکھیں یہ بات کتنی خوبصورت ہے، ایک ہوپ دلاتا ہے اللہ تعالیٰ کی یہ بات کہ جب آپ نو میٹر واٹ آپ سے کچھ بھی ہو جائے، اللہ تعالیٰ نے وہ ایک دروازہ آپ کے لیے ہمیشہ کھلا رکھا ہے، اور وہ ہے توبہ کا دروازہ. اللہ تعالیٰ ہمیں کیوں بار بار توبہ کی طرف ہمیں ڈائیورٹ کر رہے ہیں، ہمیں موٹیویٹ کریں، انکریج کریں؟ کیونکہ اس کا وعدہ جو ہے وہ خوشخبری دیتا ہے. کبھی ہم لوگوں نے یہ سوچا ہے کہ اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ مطلب التواب اللہ تعالیٰ جو ہیں تو وہ کیوں بار بار توبہ کی وہ کرتے ہیں؟ اس کی وجہ یہ کہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ جو اس کی زمین ہے یعنی یہ دنیا، اس میں اصلاح کا نظام قائم ہو. یعنی اس کو پیدا کرنے کے بعد اس کا جو پرپز ہے وہ بھی ڈٹرمن کر دیا ہے. وہ کیا ہے؟ انی جاعل فی الارض خلیفہ، یعنی انسان بہت کمزور ہے، خطا کا پتلا ہے. وہ کہتے ہیں نا ٹو ارز اے ہیومن، یعنی وہ غلطی کرتا ہے اور توبہ کا کوئی موقع نہ دیا جاتا. فار ایگزامپل اب انسان کمزور ہے، اس سے گناہ ہوتے ہیں، خطا ہوتے ہیں، غلطی ہوتی ہے. اگر توبہ کا موقع نہ دیا جاتا اور اللہ تعالی کی ذات بھی نہ ہوتی تو زمین میں صرف اور صرف فساد ہو جاتا. کیونکہ انسان سے غلطی ہوگی لیکن اس کی کوئی وہی نہیں ہے، تلافی نہیں ہے. اس خیال سے تو وہ غلطی پر غلطی، گناہ پر گناہ، خطا پر خطا کیا جاتا کہ واپسی کا کوئی راستہ نہیں ہے. مثلا کسی نے چوری کی یا کسی کا مال کھا لیا اور پھر اس نے اللہ کو پہچان لیا اور اس نے توبہ کر لی، تائب ہو گیا، اب اس کی اصلاح ہو گئی. تو ایک انسان
جس کی توبہ ہو گئی اس کا مطلب ہے کہ ایک پورا خاندان کی اصلاح ہو گئی اور زمین مزید فساد سے بچ گئی. کیونکہ یہ دنیا بری کب بنتی ہے؟ بری اس وقت بنتی ہے جب انسان کے اعمال برے ہونے شروع ہو جاتے ہیں. جب برے اعمال ہونے شروع ہو جاتے ہیں تو ارد گرد فساد پھیلنا شروع ہو جاتا ہے. کیونکہ وہ حق مارتا ہے، وہ ظلم کرتا ہے، وہ آپ کو وہ اللہ کے رولز کے مطابق نہیں چلتا ہے. تو وہ اپنے وہ جو ایک باؤنڈریز ہے یا ایک لمٹس ہیں ان کا خیال نہیں رکھتا، اس کو کراس کرتا ہے. تو جب وہ کراس کرتا ہے تو اس بندے کے لیے تکلیف کا باعث بن جاتا ہے، جو کہ برداشت کرنے والا ہے، صبر کرنے والا ہے، وہ اپنی لائن نہیں کراس کرتا. تو جب اس طرح کے لوگ جب زیادہ ہو جاتے ہیں تو پھر دنیا میں زیادہ فساد ہے، زیادہ گڑبڑ ہوتی ہے، زیادہ انتشار ہوتا ہے. ایک نیگیٹو انرجی ہے، یہ ایک ورلپول ہے آف نیگیٹو انرجی. تو ایک انسان توبہ کرتا ہے، اس کی اصلاح سے ایک پازیٹیو انرجی پھیلتی ہے اور ایک پازیٹیوٹی پھیلتی ہے. تو اللہ تعالی کی جو رضا ہے وہ یہ کہ جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کو اپنا نائب بنا کے بھیجا ہے تو وہ ایک ایسے سسٹم کو نافذ کریں جس میں فساد نہ ہو یا کم ہو اور اس کی جگہ اصلاح ہو. تو یہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب اللہ تعالیٰ اس بندے کو توفیق دے. اور توفیق کس بندے کو اللہ دیتا ہے؟ جو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے، جو اللہ تعالیٰ سے توبہ کی قبولیت مانگتا ہے. پھر توبہ جو ہے وہ ایک بندے کی توبہ نہیں ہوتی ہے، یہ ایک ریپل افیکٹ ہے. یہ معاشرے میں یہ سوسائٹیز کو بناتی ہے. اب آپ دیکھیں نا، آپ کی کالونی میں آپ رہتے ہیں اور گیٹ پہ چوکی دار ہے، تو آپ چوکی دار کو پر منتھ آپ لوگ پیسے دیتے ہیں اور کہ وہ ہماری حفاظت کرے. وہ رات کو جاگتا ہے، حفاظت کرتا ہے. لیکن چوکی دار جو ہے وہ کچھ چوروں کے ساتھ مل جائے اور وہ کالونی میں چوریاں کرتے رہتے ہیں. تو کیا ہوتا ہے کہ پہلے ایک ہوتا ہے، اس کو مزہ آتا ہے، پھر دو ہو جاتے ہیں، پھر تین ہو جاتے ہیں، پھر چار ہو جاتے ہیں. تو جب چوکی دار اصلاح کر لیتا ہے تو یہ باقی چور آٹومیٹکلی کٹ جاتے ہیں. یعنی ایک بندے کی اصلاح آپ کا ایک گھرانے کو نہیں بچاتا ہے، وہ آپ کی پوری سوسائٹی پہ امپیکٹ ڈالتا ہے. بہرحال میں تو کبھی کبھی یہ بھی کہتی ہوں کہ ہمارے ہر امپورٹنٹ ایونٹس کے انگریزوں نے دن بنائے ہوئے ہیں، یہ مدرس ڈے، یہ فادرس ڈے، یہ برتھ ڈے ہے، یہ اینیورسری ہے. لیکن اگر ہمارے معاشرے میں اگر توبہ کا بھی کوئی خاص دنوں کا اعلان ہو جائے اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے کا ایک چانس دیا جائے، نوٹ دیٹ کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ میں اسپیسیفک ڈیز میں یا اسپیسیفک منتھ میں توبہ قبول کروں گا. وہ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ آج 1 منٹ میں ابھی آپ یہ کلاس کے دوران توبہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ قبول کرنے والا ہے. لیکن ایک اویئرنیس پوائنٹ آف ویو سے میں کہہ رہی ہوں کہ اگر یہ کہہ دیں کہ آج توبہ کا دن ہے، ٹھیک ہے، خاص دنوں کا اعلان ہو جائے، آج رشوت سے توبہ کا دن ہے، آج سود خوری سے توبہ کا دن ہے، آج غفلت سے زندگی گزارنے سے توبہ کا دن ہے، دھوکہ دہی، فراڈ وغیرہ سے. بہرحال تو دیکھیں اچھا ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں توبہ کرنے کی توفیق دے. اچھا، اب اس میں جو ہے یہ بات بھی ذہن میں آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے شروع سے اپنے بندوں کو گناہ سے کیوں نہیں بچایا؟ اگر نہ گناہ ہوتا اور نہ ہی توبہ ہوتی. اس کا سمپل سا ایک جواب ہے، وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ تمام انسانوں کا رب ہے. وہی بندوں کو دیکھ بھال کرتا ہے، ان کا خیال رکھتا ہے، ان کی ویکنیسز کو جانتا ہے. اور جو اطاعت ہے، عبادت اور گناہ، دونوں کا راستہ اللہ تعالیٰ نے کھلا رکھا ہے. تو جس کو اللہ تعالیٰ مطلب اللہ تعالیٰ نے انسان کو اختیار دیا کہ وہ جس کو چاہے اختیار کرے. تو اگر وہ پابند کرنا چاہتا انسان کو تو وہ بنا سکتا تھا، پابند کر سکتا تھا. جیسے کہ اس نے باقی جو تمام مخلوقات ہیں اگر آپ دیکھیں تو اس کو پابند بنایا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک طرح سے چوائس دی ہے کہ وہ اس کی چوائس ہے کہ وہ کون سا راستہ اختیار کرتا ہے. اب اللہ تعالیٰ اگر اطاعت پر مطلب پابند کر دیتا ہے انسان کو تو پھر یہ توبہ اور نابت کی ضرورت ہی نہ پیش آتی.
اور وہ میں بھی یہ بھی ہو سکتا تھا کہ وہ ایک طرح سے نارسسسٹ بن جاتا، وہ اپنے آپ کو بڑا غلطیوں سے مبرر سمجھنے لگتا، اور پھر یہی جو خود پسندی ہوتی ہے جو آپ کو تکبر کی طرف لے جاتی ہے، اور یہی ابلیس کے ساتھ بھی ہوا تھا کہ میں تو اپنی اطاعت کے باعث جو ہے فرشتوں سے بھی اعلیٰ مقام رکھتا ہوں، تو میں کیوں اس آدم کو خاکی کو سجدہ کروں. تو بہرحال وہ اللہ کہتے ہیں کہ امام ابن القیم جوزی نے کہا ہے کہ آدم علیہ السلام نے غلطی کی، اس درخت کا پھل کھایا جس سے انہوں نے منع کیا تھا، اللہ تعالیٰ نے منع کیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں جنت سے نکال کر زمین پہ بھیجا تو وہ رو رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان سے فرمایا کہ اے آدم، اگر میں تجھے اور تیری اولاد کو گناہ سے بچا لیتا تو میں اپنی رحمت سے، مغفرت سے کس کو نچھاور کرتا، اپنی رحمتوں کی بارش کس پر برساتا، جبکہ میرا تو نام التواب الرحیم ہے. تو اے آدم، تو جنت میں بادشاہوں کی شان کے ساتھ داخل ہوا تھا، اب تیرے پاس بندگی یعنی اطاعت کی شان کے ساتھ جب تو واپس آئے گا تو ہمیشہ کے لیے جنت میں بادشاہوں جیسی زندگی نصیب ہوگی، اور یہ چیز مجھے یعنی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں مجھے بہت پسند ہے. تو اس میں جو کرکس ہے وہ یہ ہے کہ وہ گناہ جس کے بعد عاجزی اور انکساری کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے پاس جاتے ہیں تو وہ اللہ تعالیٰ کو زیادہ پسند ہے بنسبت اس اطاعت کے جو دکھاوے کے لیے کی جائے یا جو کنسسٹنٹلی ایک ہی طرح سے بندہ جاتا رہتا ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے توبہ کے بعد انسان کو اپنا فیوریٹ لسٹ میں وہ کر دیتا ہے، ایڈ کر دیتا ہے، اور اس کے درجات بلند کر دیتے ہیں. تو یہ حضرت آدم علیہ السلام کے واقعے سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بتایا کہ جب دنیا میں جب آپ سے غلطی ہو جاتی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ فار ایور اس ریگریٹ میں رہیں. اس کا سمپل سا سلوشن یہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کو سوری کر دیں اور پھر اس کے بعد اپنی اصلاح کی کوشش کرتے رہیں. اور اس میں جو زیادہ امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نام التواب کے ساتھ الرحیم کا نام لگایا، یعنی ان دونوں کا آپس میں بہت گہرا تعلق ہے. وہ اللہ تعالیٰ التواب کے ساتھ ساتھ الرحیم بھی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آپ کے ifs and buts کو یا آپ کے جو بھی ایکسکیوز ہے ان کو ایکسپٹ کرتا ہے، وہ آپ کی خطاؤں کو قبول کرتا ہے، آپ کی توبہ کو قبول کرتا ہے. اچھا، اب ہم لوگ کو جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سکھایا ہے کہ جب ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہمارے ساتھ رحمت کا معاملہ کریں تو ہم اس طرح سے دعا کرتے ہیں کہ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا کہ اس طریقے سے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی چاہیے. ٹھیک ہے، پھر ہماری زندگی کے جو معاملات ہوتے ہیں اس پہ اللہ تعالیٰ کی رحمت چھا جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت ہی ہوتی ہے جو ہمیں وہ توبہ کی توفیق دیتے ہیں. اچھا، کہتے ہیں کہ اس میں نا ایک بڑے مزے کا واقعہ ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک آدمی تھا اور وہ بہت ہی عبادت گزار تھا، اور اس نے 100 سال تک ایک پہاڑ کی چوٹی پر بیٹھ کر اللہ کی عبادت کی.